رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ ہے، لہذا ان محفلوں میں جو دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گی۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا، دل کے کانوں سے۔ اگر کسی ماں کا بیٹا کسی بدماش کے ہتھے چڑھ جائے جو اس کو ورغلا کے غلط لائن پر ڈال دے، تو ماں اپنے بیٹے کو کبھی برا نہیں کہتی، اس بدماش کو ہمیشہ برا کہتی ہے، وہ بدماش تھا، وہ بدبخت تھا، میرا اتنا اچھا بیٹا، اس نے میرے بیٹے کو ورغلا دیا۔ جب بھی تانا دے گی، جب بھی الزام دے گی تو بیٹے پہ نہیں دھرے گی، کیا کہے گی؟ بیٹا تو میرا بڑا اچھا تھا، اس بدبخت نے میرے بیٹے کو برا بنا دیا۔ بالکل یہی معاملہ قرآن مجید میں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے محبت ہے۔ یہ ایمان والے اگر کوئی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالی الزام شیطان کو دیتے۔ فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، الزام کس کے اوپر آیا؟ فَأَنْسَانِيهُ الشَّيْطَانُ، الزام کس پر دیا؟ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ، شیطان کس پر الزام دیا؟ اللہ نے مومن کو برا نہیں کہا، شیطان نے بھلا دیا، شیطان نے ان کے دلوں میں عداوت ڈال دی، شیطان نے اس کو جو ہے نا وہ ورغلا دیا۔ ہر جگہ جہاں تذکرہ ہوا اللہ نے شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے۔ اچھا، اگر ایک بچہ نوجوان کسی برے دوست کی وجہ سے بدکار ہو گیا، پھر اس نے احساس کیا کہ میں نے غلطی کی، اب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنی امی کو پکارتا ہے، امی میں دروازے پہ آ گیا ہوں، دروازہ کھولیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سے بدبخت پھر آ کے مجھے پکڑ لے۔ اتنا کہنے پر ماں دروازہ کھولنے میں کیا دیر لگائے گی؟ ذرا بتائیے، دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ نہیں، وہ تو اداس تھی، وہ تو مس کر رہی تھی بیٹے کو، وہ تو چاہتی تھی میرا بیٹا آ جائے، اچھا بن جائے، نیک بن جائے۔ اب جب بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا، کتنی ماں مصروف کیوں نہ ہوگی، فوراً جا کر دروازہ کھول کے اپنے بچے کو سینے سے لگائی۔ بالکل یہی مثال بنتی ہے کہ جو انسان بدکاریاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، رمضان کے اس مہینے میں وہ مسجد میں آ کے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میرے مولا اب تک شیطان نے مجھے ورغلائے رکھا، تیرے در سے ہٹائے رکھا، تیرا نافرمان بنائے رکھا، مولا اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، میں تیرا در کھٹکھٹانے آیا ہوں، اللہ در کھول دیجئے، مجھے اپنی رحمت کی چادر میں جگہ دے دیجئے۔ تو جب کوئی بندہ اس محبت سے دعا مانگے گا، اللہ تعالی رحمت کے دروازہ کھولنے میں کیا دیر لگائیں گے؟ بہت جلدی دروازہ کھلتا ہے۔ تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ یہ محفلیں منعقد اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو کہیں کہ میرے بندو اب نئی زندگی گزارو۔ تو بہت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی رمضان کے ہر دن بخشش ہو جاتی ہے، اور کتنے بندے ایک رات میں بخشش کیے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی کلب۔ پورے قبیلے کے اندر بکریاں پالنے کا رواج عام تھا، ایک ایک گھرانے کے پاس سینکڑوں بکریاں، 500 بکریاں، 1000 بکریاں، 2000 بکریاں۔
یعنی پورا قبیلہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا. کتابوں میں لکھا ہے اتنی بکریاں تھیں ان کے پاس کہ جب باہر نکلتی تھیں تو دو پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی تھی ساری وادی کو بھر لیا کرتی تھی. اتنی بکریاں. نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں. جب کروڑوں کی مغفرت ہو رہی ہو تو بھائی اس میں ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی کام بن جائے گا. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے, وہ ضرور مہربانی فرمائے گا. اور اگر رمضان میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو سنو, حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں جتنے جہنمی پہلی رمضان سے اس رات تک ٹوٹل جہنم سے نکالے گئے تھے, اللہ تعالی آخری رات میں اتنے جہنمی اور نکال دیتے. تیسری بات سنیے کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں, واہ میرے مولا, روزوں تک کی بات نہیں رکھی, فرمایا چلو روزے تو رکھیں گے, جو دیکھ متقی زیادہ اچھے لوگ ہوں گے, کئی ایسے بھی ہوں گے جو روزے بھی پورے نہیں رکھ پائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ میں عید تو پڑھنے آئیں گے نا, سیویاں بھی کھائیں گے اور عید بھی پڑھنے آئیں گے. تو عید کے مجمع میں جو لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر پوچھتے ہیں یہ میرے بندے عبادی و امائی یہ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے مزدوری کی اور آج عید کا دن ہے تو یہ تجھ سے رمضان مبارک کی عبادات کا اجر مانگنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ ان میرے بندوں کو کہہ دو قوموا مغفور لکم, کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے, قد بدلت سیئاتکم حسنات, ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا. اب بتائیے بخشش کے کیا کیا بہانے میرے مولا نے بنائے. ایک واقعہ ہے تو بڑا عجیب سا لیکن موقع سے مناسبت رکھتا ہے تو اس لیے میں سنا دیتا ہوں. ایک جگہ میلہ لگتا تھا تو ایک دیہاتی آدمی میلہ دیکھنے چلا گیا, بیچارے کی جیب کٹ گئی. جب واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ میلہ دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کیا میلہ, لوگوں نے میری جیب کاٹنے کے لیے پکھنڈ بنایا ہوا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ شیطان یہی سوچتا ہوگا کہ یہ مہینہ کیا اللہ نے اپنے بندوں کو بخشنے کا ایک بہانہ بنا دیا. بالکل ایسا ہی لگتا ہے. واہ میرے مولا آپ کتنے کریم ہیں, کتنے مہربان ہیں, اپنے غافل بندوں کی بخشش کے بہانے بنا دیے. دعا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. تھوڑی دیر دعا مراقبہ کر لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے, اصل تصویر کو دیکھیے.
میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے کدے وی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی کدے وی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی میں منگتی اللہ سائیں دی میرے پلے بھرے رہندے میں منگتی اللہ سائیں دی میرے پلے بھرے رہندے دعا منگیا کرو سیو کتے اللہ نہ رس جاوے دعا منگیا کرو سیو کتے اللہ نہ رس جاوے جنا تو اللہ رس جاوے او جیندے بھی مرے رہندے دعا منگیا کرو سیو کتے اللہ نہ رس جاوے جنا تو اللہ رس جاوے او جیندے بھی مرے رہندے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے لا الہ الا اللہ محمد دعا کر لیجئے سبحان ربی العلی وحاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما
میرے مولا درگزر کا معاملہ فرما، جتنے حاضرین محفل ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک صحیح معنوں میں کما حقہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دل کی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما، جو ضروریات ہیں غیبی خزانوں سے عطا فرما، ہر مصیبت پریشانی سے محفوظ فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔